جوانی میں آپ کی شخصیت ایک مثال بن گئی۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی: سچائی میں بے مثال، معاملات میں انتہائی دیانتدار، اللہ کا ذکر ہر وقت زبان پر، غریبوں کی مدد کرنا، ظلم نہ کرنا، کوئی بھی اہم بات ہمیشہ اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ قوم میں بہت کم لوگ توحید پر تھے، آہستہ آہستہ شرک بڑھنے لگا۔ لوگ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر جیسی نیک بزرگوں کی قبروں میں پاک جاتے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بت بنا دیا گیا۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَقَالُوا لَا تَذَرْنَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرْنَ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا۔ یہ بت قوم کے دلوں میں خدا سے زیادہ جگہ بنانے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ وقت بہت مشکل تھا اور ذمہ داری کا تھا، کیونکہ پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی قوم کو جمع کیا اور فرمایا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ الاعراف۔ لوگ ہنسنے لگے۔ بزرگوں نے کہا: تم ہم جیسے انسان ہو، تمہیں اللہ نے کیوں چنا؟ سرداروں نے کہا: ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، مگر نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ قرآن میں اللہ تمہارا تعالیٰ فرماتے ہیں: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ السَّنَةِ إِلَّا 50 عاما۔ اور وہ اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ نوح علیہ السلام نے رات کو بھی سمجھایا، دن کو بھی، عوام میں بھی، خفیہ طور پہ بھی، دروازوں پر جا کر بھی، اجتماع میں بھی۔ ان کے جواب: کچھ نہ کہا، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، کچھ نہ کہا، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، کچھ نہ کہا، تمہیں ہم بد شگونی سمجھتے ہیں، اور کچھ نہ کہا، اے نوح، یہ دعوت ختم کرو ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ قوم نے آپ کا مذاق اڑایا، کپڑے پھاڑے، گردن میں رسہ ڈال کر کھینچا مارتے رہے، زمین پر گراتے، جب آپ ہوش میں آتے پھر اللہ کی طرف جھک جاتے: اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ 950 سال میں صرف چند لوگ ایمان لائے۔ قرآن میں آیا ہے: اور ایمان نہیں لائے مگر بہت ہی تھوڑے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام کنعان تھا۔ ویسے تو نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ کنعان نام کا بیٹا یہ اپنے باپ کا فرما بردار نہیں تھا۔ وہ بہت ضدی، سرکش اور قوم کے سرداروں جیسا بن گیا۔ باپ نبی تھا مگر بیٹا نافرمان۔ نوح علیہ السلام نے اسے 1000 بار سمجھایا، مگر وہ ہر بار بھی یہی کہتا: میں سرداروں کے ساتھ ہوں، میں پتھروں کے خدا نہیں چھوڑوں گا، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پانی مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ یہ جملے ایک باپ کے دل کو چیر دیتے۔ آخرکار نوح علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ، اب ان میں خیر نہیں، ان کی نسل سے کافر ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: اے نوح، اب تمہاری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اور پھر حکم آیا: ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کھلی زمین میں کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ گزرنے لگے اور ہنستے ہوئے کہتے: اے نوح، اب بڑھاپے میں تمہیں پاگل پن کے دورے پڑنے لگ گئے ہیں، یا کہ کچھ اور ہونے لگ گیا ہے؟ خشکی پر کشتی بنا رہے ہو؟ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا: آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم ہنسیں گے جب انجام معلوم ہوگا۔ کشتی بہت بڑی تھی، ممکن 3 منزلہ، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، سر و سامان کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق لکڑی، رسیاں،
اور ان کو جوڑنے کے لیے جو سامان سب استعمال ہونے کے لیے یہ دنیا کی پہلی بند کشتی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تیار ہو رہی تھی۔ کشتی تیار ہو گئی تو نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اب وقت عذاب آنے والا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں مقرر کر دی، جیسے کہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے، ایک صبح زمین پھٹنے لگے، پہاڑوں کے اندر سے چشمے پھوٹنے لگے، آسمان سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی آسمان اور زمین دونوں سے مت بڑھ پڑا۔ نوح علیہ السلام نے مومنین کو کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ ہر قسم کے جانور چرند پرند کے جوڑے جوڑے لے لو تاکہ روح زمین پر پوری طرح پانی ہو جائے گا، وہی بچے گا جو کشتی میں سوار ہوگا۔ لہریں بہت اونچی، آسمانوں سے پانی، زمین سے پانی، ہر طرف پانی ہی پانی۔ تو جب لوگ کشتی والے کشتی پہ بیٹھ چکے، باہر والے باہر رہ گئے، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے آ جا کشتی میں سوار ہو جا۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اتنے میں ایک بہت زبردست لہر آئی اور دونوں باپ بیٹے کے درمیان جدائی بن گئی۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ تمہارا بیٹا نہیں، اگر وہ تمہارا بیٹا ہوتا وہ تمہاری بات سنتا اور تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاتا۔ تمہارا اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے لیکن دین کا رشتہ نہیں۔ دین کا رشتہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بات مانے گا اسی کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ کوئی بیٹا ہو، کوئی باپ ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی بھی ہو، رشتہ وہی ہے جو دین میں ایک جیسا ہو۔ نوح علیہ السلام کے سامنے نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جواب پر نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں کبھی بھی ایسا سوال نہیں کرتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا ڈوبا، اس کی آخری امید بھی پانی میں چلی گئی، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، سردار سپاہی مالدار سب ڈوب گئے، پہاڑ بھی سمندر بن گئے، صرف وہی بچا جو کشتی میں تھا۔ طوفان چلتا رہا 40 دن تک تقریباً۔ آج اللہ نے زمین کو حکم دیا، آخر کار اللہ نے فرمایا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان اپنا پانی روک لے اور تھم جا۔ پانی نیچے آنے لگا، کشتی یوں ہی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، تو نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو بچائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایسے فاقدوں کے آواز ضائع کر دیتا ہوں۔ جب زمین سوکھ گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اترو سلامتی کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام اترے، ان کے ساتھ مومنین بھی تھے، یہی لوگ پوری زمین کے نئی نسل بنے۔
نوح علیہ السلام نے لمبی عمر پائی، آخر کار ایک دن فرمایا، دنیا ایک گھر جیسی تھی، ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے سے نکل رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ روح پرواز کر گئی۔ اس واقعے کا خلاصہ دل کو ہلا دینے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، قوم نے مذاق اڑایا، ایک نبی نے بیٹے کو آخری لمحے تک بلایا، مگر باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ایمان والوں کے لیے تھی، نسب کے لیے نہیں۔ آخر کار حق غالب ہوا اور باطل ڈوب گیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے مختلف بیٹوں کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے مختلف جگہوں پہ بھیج دیا۔ ایسا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ میری زمین پر جاؤ اور اس کو آباد کرو تاکہ آنے والی نسلیں زمین کے ہر ایک کونے میں موجود ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچ گئے، عام، سام اور یافس، اور کچھ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے تھے وہ بھی بچ گئے۔ تو انہوں نے روح زمین پر مختلف حصوں میں رہائش پذیر ہو گئے، کوئی کہیں جا بسا، کوئی کہیں۔ تو پھر اس طرح دنیا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے روح زمین پہ پھیلا دی۔ تو یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام، بہت صبر والے نبی، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی۔ اس کے بعد بھی بہت کم لوگ ایمان لائے، ان کی باتیں سنتے رہے، ان کے تانے سنتے رہے، ہنسی وہ لوگ اڑاتے تھے آپ کی۔ تو اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، دن رات ان کو تبلیغ کی کہ تاکہ یہ لوگ سمجھ سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کے عذاب کے ذریعے ان کی موت واضح کر دی اور وہ ڈوب کر مر گئے۔ آج ان کا کوئی بھی نام نشان نہیں، کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں کو چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بندوں پہ رحم کرتے ہیں جو کسی دوسرے پہ رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتے۔ انسان ہمیشہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، غلط راستے اختیار کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیل دیتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ لیکن انسان پتہ نہیں کس چیز کے تکبر میں ہے اور اپنے آپ کو خدائی دعووں میں شامل کر لیتا ہے کہ میں جو ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں۔ ہر انسان ایک وقت کے لیے طاقتور بہت ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کل میں طاقتور تھا، آج کمزور ہوں، اور اس کے بعد وہ قبروں میں جا پڑتا ہے۔ تو وہاں سے پھر دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اصل سفر تو وہ ہے مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد کو بہت سارے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو صبر اور نوح علیہ السلام جیسے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا۔ بھائیو، اگر آپ کو اور حقیقت بھری کہانیاں جو نبیوں کے قصے ہیں ان میں دلچسپی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ کوئی بھی نئی اسلامی ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد آپ تک پہنچے۔ آمین۔
ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔